السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بیماریوں کے بارے میں کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بیمار ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں بیماریوں کو، تو ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیں موسم کے یا بیکٹیریاز یا وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود سے کریٹ کرتے ہیں، مثلاً شوگر ہوگی، ڈائبٹیز ہے، اسی طرح یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، یہ ہماری غلط عادات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کسی کو یہ بیماریاں ہو گئی ہیں تو الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جن کا ڈائبٹیز بھی ٹھیک ہوا ہے، کولیسٹرول ٹھیک ہوا ہے، بلڈ پریشر کی میڈیسن بند ہو گئی ہے، اسٹمک پرابلم ٹھیک ہوگی۔ جو لوگ کنٹینیوسلی میڈیسن یوز کر رہے تھے الحمدللہ بہتر ہو گئے۔ لیکن ہم ان کو میڈیسن کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، وہ اگر آپ بھی ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں سے بھی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو اس کا فائدہ بہتر ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹریٹمنٹ میرے سے کروائیں، آپ کہیں سے بھی کروا رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں۔ تو لیکن آپ اس کے ساتھ اگر یہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں گے تو اس میڈیسن کا فائدہ بھی بڑھ جائے گا اور آپ جلدی بہتر بھی ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں، علاج یہی ہوتا ہے کہ وہ دوائی بند ہو جائے۔ اگر ہم کو 5 سال 10 سال یا 20 سال سے کوئی دوائی کھا رہے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ہم نے صرف اس بیماری کو دبایا ہوا ہے۔ ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ چاہے 6 ماہ 5 ماہ 10 ماہ سال جتنی بھی دوائی کھائی جائے، اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد بند ہو جائے، چاہے جتنا بھی عرصہ لگ رہا ہے۔ میکسیمم جو ہوتا ہے 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں امیون سسٹم دیا ہے، وہ خود سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ آج صرف ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں یہ جو بیماریاں ہوتی کیوں، سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، ایک پودا ہے، اس کو تھوڑا سا ویک ہو رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کا جو ماہر ہے وہ کہے گا جی اس کو کھاد ڈال دیں۔ آپ اسے پوچھیں گے کون سی کھاد ڈالوں، وہ کہے گا جی DAP ڈال دیں، یوریا ڈال دیں، یا کوئی بھی ڈال دیں، NPK ڈال دیں، کچھ بھی ڈالیں۔ وہ آپ کو جب وہ گائیڈ کرے گا پودے کے حساب سے، تو آپ کیا، وہ کہے گا جی اس کو آپ نے آدھا چمچ ڈالنا ہے۔ آپ گھر لے آئے اس پودے کو بھی اور کھاد کو بھی، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی اس نے تو مجھے کہا آدھی چمچ ڈال دو، لیکن کھاد ہے جی یہ تو اس کو طاقت دے گی پودے کو تاکہ جلدی بڑا ہو جائے۔ آپ اگر اس کو آدھی کی بجائے 2 چمچ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا پودا مرجھانا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے تو اس کا فائدہ کیا، اس کو زیادہ ڈوز دے دی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پودا زیادہ جلدی بڑا ہو جاتا، لیکن کیا ہوا کہ اوور ڈوز کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ پودا ختم ہو جائے گا، جل جائے گا اگر آپ اس کی مٹی تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں اوور ڈوز چلی گئی۔ تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی باڈی کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو کتنی منرلز، کتنے وٹامنز، کتنی نیوٹریشن کی ضرورت ہے، ہم اس کو اوور ڈوز کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھاؤں گا کہ ہمارے یہاں گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب آم کا موسم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہر بندہ آم کا شوقین ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آم کس ٹائم کھانا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کا کھانا اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آم کاٹے ٹھنڈے کیے، اس کے بعد 5-6 آم بھی کھا لیے۔ اس کے بعد جب پیٹ فل ہو گیا تو پھر آدھا جگ یا 1 جگ کچی لسی کا پی کے سو گئے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی باڈی کو اوور ڈوز کر لیا۔ اگر آپ نے آم کھانا تھا تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا تھا، روٹی نہیں کھانی تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صرف 1 آم لیتے اور 1 آم آپ کے لیے کافی تھا۔ ویسے تو اگر آپ کام نہیں کرتے، نارمل آپ کی ایکٹیویٹیز ہے، تو آدھا آم بھی کافی ہے۔ لیکن ہم غلطی یہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہیں، ساتھ چاول بھی کھا رہے ہیں، سارا کچھ ہم نے کیا کیا، کاربوہائیڈریٹس بھی لے لیے اور ہم نے ساتھ پھل بھی کھا لیا، پھل کا بھی ہمیں گلوکوز مل گیا، ادھر کاربوہائیڈریٹ سے بھی ہمیں گلوکوز مل گیا، تو کیا ہو گیا؟ اوور ڈوز ہو گیا۔ اس طرح جو ہے بہت سے پیشنٹ جو ہیں ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں، مثلا اگر آپ انگور کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کوئی پھل کھا رہے ہیں، تو اس کی آپ وہ ڈوز لیں جو آپ کو 1 دن کے لیے ریکمینڈ ہے، آپ اس کو اوور ڈوز نہ کریں، چاہے وہ پھل ہے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی پھل ہی ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کا کون سا کوئی نقصان ہے، یہ ہمیں طاقت ہی دے گا، لیکن طاقت ایک حد تک دے گا۔ جس طرح وہ کھاد اس اوور ڈوز کرنے کی وجہ سے پودا جل گیا، اسی طرح جب آپ اوور ڈوز کریں گے، بے شک وہ پھل آپ کے فائدے مند ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اوور ڈوز کریں گے تو وہ پھل بھی آپ کو نقصان دیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر آئیڈیا ہو کہ آپ کے ویٹ، آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کو کتنی نیوٹریشن کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس میں مختلف بات کرتے رہیں گے۔
کہ ایک نارمل بندے کو کتنی نیوٹریشن کی ڈیلی ضرورت ہے، کتنے منرل چاہیے، کتنے وٹامن چاہیے، کتنے کاربوہائیڈریٹ چاہیے اور کتنی گلوکوز چاہیے. اگر اس کو اوور ڈوز کریں گے تو دیکھ لیں آپ بیمار ہو جائیں گے. کیونکہ ہمیں اس کے بعد ایک ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک تفصیل سے ایک بات بتاؤں گا کہ اگر ہم صرف وہ 2-3 عادتیں اپنی بند کر دیں جو ہمیں زیادہ بیمار کرتی ہیں تو کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم. اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا انہیں ٹائم دیں اور ان کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.